جو ہے وہ خود جو ہے اپنا امجد پرویز نے جو بحث کی ہے اسی سے واضح ہو گیا کہ ایک دھیلا جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کا جو ادھر سے آیا ملک ریاض ہی کا پیسہ تھا، وہ وہاں سسپیکٹڈ مشتبہ جو ہے اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن کی وجہ سے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے اس کو فریز کیا ڈسٹرکٹ ویسٹ منسٹر کی عدالت سے جو ہے میجسٹریٹ سے، اور اس کے بعد جو ہے جب ملک ریاض نے یہ ثابت کر دیا کہ اسی کا پیسہ ہے، یہ کوئی پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے کسی جرم سے، کیونکہ نہ تو اس کے پاس کوئی عہدہ ہے ملک ریاض کے پاس، نہ وہ ہولڈر آف پبلک آفس ہے، ایک بزنس مین اور فلانتھراپسٹ ہونے کے ناطہ سے وہ پیسہ جہاں بھی لے کر جا سکتا ہے، اپنا جو ہے ایسٹس خرید کیا اس نے۔ ون ہائیڈ پارک پیلس جو ہے حسن نواز سے جو ہے محترم نواز شریف صاحب کے فرزند ارجمند سے 50 ارب روپے میں، وہ حسن نواز کو تو کوئی ملزم نہیں بناتا ہے اور عمران خان کو پکڑ کے اندر کیا ہوا ہے۔ بہرکیف وہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ملک ریاض کا چونکہ اپنا پیسہ تھا وہ واپس لے جانے کا حقدار ہے، اور چنانچہ NCA کے درمیان اور ملک ریاض کی فیملی کے درمیان معاہدہ وہاں ہوتا ہے لندن میں، اور وہ ایک اکاؤنٹ دیتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں جو ہے پیسہ بھیجا جائے، اور اس کی بنیاد پر وہ ڈی فریز ہو جاتا ہے اکاؤنٹ۔ ڈی فریز ہونے کے بعد وہ جو ہے سیدھا المشرق بینک سے جو ملک ریاض کی فیملی کے اکاؤنٹس تھے اس میں سے سیدھا پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے۔ نہ یہاں عمران خان کا لینا دینا تھا، نہ پرائم منسٹر کا کوئی تعلق تھا، لیکن شہزاد اکبر صاحب یہ اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے کارروائی، جبکہ پیسہ پہلے آ چکا ہے، 29/11 کو پیسہ آ چکا یہاں 2019 میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ 2/12 کو یہ کہتے اپنے کھاتے میں ڈال کے کہ میں نے کوئی انفعل کیا ہے لے کے آ رہا ہوں، اور 3/12 کو اس نے جو ہے یہ کیبنٹ کے سامنے رکھا کہ یہ انہوں نے کانفیڈینشیلٹی کا ایک معاہدہ جو ہے درکار ہے، کہ جو معاہدہ ملک ریاض اور NCA کے درمیان اس پیسے کی واپسی کے بارے میں ہوا ہے اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے گا۔ تو اس کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ، یہ نہیں کہ ان کے جو ہے ایگریمنٹ کی اپروول مقصود تھی، نہ اپروول کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ برطانیہ کا قانون جو ہے یا برطانیہ کی پولیس یا برطانیہ کی میجسٹریٹ ماشاءاللہ ہماری طرح کے عدالتیں اور ہماری طرح کے جو ہے ایجنٹ پولیس نہیں ہے، وہ تو پوری چھان بین کرنے کے بعد جب تک تسلی نہ کر لے، تشفی نہ کر لے، وہ تو کوئی فیصلہ کرتے ہی نہیں ہے۔ تو انہی کے فیصلے کے مطابق یہ ایک ملک ریاض کا پیسہ متصور کرتے ہوئے، اور اس کی چونکہ دینا تھا، دیندار تھا وہ حکومت پاکستان یا حکومت سندھ کا، کیونکہ وہ اس چیز کو تشخیص صوبوں کو نہیں کیا کرتے ہیں ان کا، تو حکومت پاکستان ہی کہنا تھا انہوں نے، چنانچہ وہ جب ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ لکھ دیا تو پھر اسی اکاؤنٹ میں آیا، اور اس اکاؤنٹ میں انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ ملک ریاض ہی کا پیسہ اور ملک ریاض ہی کا تھا۔ تو عمران خان کی کیبنٹ نے اگر اس کانفیڈینشیلٹی کو 3/12 کو کیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اماؤنٹ پہلے 29/11 کو آ چکا تھا اور اس میں کوئی کیبنٹ کی اپروول کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسرا رہا سہاوے میں جو 258 کنال جو رقبہ ہے وہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے نام پر ہے، وہ آج بھی یونیورسٹی موجود ہے، آج بھی ٹرسٹ موجود ہے، اور ٹرسٹ ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹیز نہ اس میں سے پیسہ لے سکتے ہیں، نہ تنخواہ لے سکتے ہیں، نہ ٹرسٹ کا پیسے کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں، نہ اس بلڈنگ کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں۔ اور وہ جج صاحبان نے پوچھا کہ کیا یونیورسٹی بن چکی ہے، تو انہوں نے تسلیم کیا۔ اس میں 110 طلباء مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں MBA کی، اور یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے یہ ایفیلیٹڈ ہے جو پاکستان کی بہترین یونیورسٹی ہے، اور ان کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ سو اس میں ان کا اپنا گواہ جو چیف فائنانس آفیسر ہے وہ کہہ گیا کہ جو ہے اس میں عمران خان یا بشرا بی بی نے ایز ٹرسٹی نہ TADA لیا ہے، نہ تنخواہ لی ہے، نہ کوئی اپنا ملازم رکھا ہے، نہ ان کا اس پیسے میں سے کوئی جو ہے ایک دھیلے کا بھی انہوں نے نہیں حاصل وصول کیا ہے۔ سو اس طرح اس کے بعد اس
केस में क्या रह जाता है। बड़ी उन्होंने जो है अंट बंट शंट और इधर उधर की मारने की कोशिश की, और हिंदुस्तान के 100 साल पहला एक केस किया, वो भी नज़ायर जो देने की कोशिश की, उनका कोई ताल्लुक इस केस से नहीं था। किसी ने अपने माँ के ना ट्रस्ट करवाया था जो उसके फ़ायदे में था, किसी ने अपने अजीज़ व अकारब के नाम, यहाँ तो भाई यूनिवर्सिटी के नाम जो है वो ट्रस्ट कायम किया गया है और वहाँ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये कोई इमरान खान का पहला ट्रस्ट नहीं है, उसने तो ये शौकत खानम ट्रस्ट जो है वो भी एक अस्पताल जो है जिसका 9 अरब रुपया एक साल का ख़र्चा है जो लोग देते हैं, इसलिए कि लोगों को एतमाद है कि इमरान खान जो है वो अमानत दयानत और इसका जो है अलंबरदार है, और उसको तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ये फतवा दे चुकी है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस केस में बाकी कुछ रह गया है बाहर का। आज दलाइल सुनने के बाद उन्होंने फ़ैसला महफूज किया है, और मुझे कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह कानून और आइन के मुताबिक, क्योंकि इसमें कोई जुर्म मुतरशे नहीं होता है, इंशाअल्लाह इमरान खान की। अच्छा खोसा साहब ये बताइएगा, कल ख्वाजा आसिफ ने जो है फ्लोर ऑफ दी हाउस जहाँ पे पार्लियामेंट में कहा कि आपकी जो वल्दियत है वो खाने ख़त्म हो गया है, इतनी वल्दियतें चेंज की हैं, इतना बयान आपकी स्टेटमेंट दी है आपकी पार्टी के खिलाफ। इसमें ये भी ऐड कर लें कि किसकी वल्दियत? पीटीआई कि वहाँ पे जो सियासी इसमें ये भी ऐड कर लें उन्होंने वहाँ अच्छा यार किस बंदे की बात करते हो? जो बंदा एक औरत से हारा हुआ है उस बंदे की बात करते हो, जो डिठाई से घुस बैठिया जो है असेंबली में पार्लियामेंट में बैठा हुआ है हारने के बावजूद, जो रेहाना डार से बुरी तरह से शिकस्त खुर्दा होकर शिकस्त खाकर भी बेहयाई से MNA बन के और फिर वफाकी वज़ीर भी उस पर तुर्रा ये के बन के बैठा हुआ, उसकी बात का मैं जवाब दूँ, माफ़ कीजिएगा ये तौहीन है। सर इसमें ये ऐड कर लें कि कल वहाँ पर अयूब खान के हवाले से भी पार्लियामेंट में तो बात हुई है कि अयूब खान को कब्र से निकाल कर उनकी लाश को लटकाया जाए और इस तरह से, लेकिन हमने देखा कि उसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त खुद को एंटी एस्टेब्लिशमेंट कह रही है, लेकिन उनकी जानिब से नारेबाजी की गई और बात मुकम्मल नहीं करने दी गई। तो क्या आप नहीं चाहते कि जिन्होंने आइन हमारा वायलेट किया है उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए? देखिए आइन तो उस वक्त 1973 का था ही नहीं भाई, किस आइन की बात कर? उस वक्त कौन सा आइन था? उनसे 62 उस वक्त कौन सा आइन था पहले ये तो बता दें। देखिए ये 73 में आगे बना है, ये सरजमीन बेआइन बनाई रखी है। ये जो कुछ याया खान ने किया, पाकिस्तान को दोलख्त किया, वो तो ग्रीन रेवोल्यूशन बन रहा था उस वक्त। बाहर का मैं किसी मार्शल लॉ के हक़ में नहीं हूँ, चाहे वो अयूब खान ने लगाया हो, चाहे याया खान ने लगाया हो, चाहे जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लगाया हो, मैं तो बिला तशख़ीस व तमीज़ है। लेकिन उस वक्त माफ़ कीजिएगा 1973 का आइन नहीं था। साहब ये बता दीजिएगा, आप गुलाम मोहम्मद की हुकूमत को सिविल हुकूमत कहते हैं? कमाल ही इमरान करते खान हैं। साहब के बारे में जिसने जस्टिस मुनीर के ज़रिए फ़ैसला लेकर कहा कि ताज बरतानिया की जब तक इस पर असेंट ना हो ये आइन नहीं बन सकता, आप उसको सिविल हुकूमत कहते हैं? ओ भाई ब्यूरोक्रेट तो ताज बरतानिया के ग़ुलाम थे उस वक्त, ना कोई किसी सिपाही ने